Welcome to Mehboob Digital Channel. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو كثير. بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے گناہوں کے نقصانات. امید ہے کہ وہ سمجھ فرمائیں گے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. محترم حضرات، گناہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ اور نیکی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی تو وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، اور برائی وہ ہے جو دل میں کٹے اور تم نہ پسند کرو گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، انجام کے اعتبار سے گناہ کا نقصان ہی نقصان ہے. تو پھر ہم وقتی فائدہ اور لذت کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 4 دشمن بنائے ہیں. ان میں 2 دشمن سے تو لوگ خوب واقف ہیں، لیکن 2 دشمن سے جب تک انسان علم حاصل نہ کر لے واقف نہیں ہو سکتے، اور جب تک دشمن سے واقف نہ ہو گناہ سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے. سب سے پہلا دشمن جو ہے وہ شیطان. ارشاد ربانی ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان کھلا دشمن ہے پس تم اسے دشمن ہی سمجھو. دوسرا دشمن دنیا کے رنگین بہانے میں سمجھنا، جیسے کہ بعض انسان سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جبکہ ارشاد ربانی کچھ یوں ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے. تیسرا دشمن انسان کے نفس امارہ کو غلام بن جاتے ہیں. اس تعلق سے شاعر نے کیا ہی کمندہ سے شعر گوئی کی ہے، نہنگو ازدہا شعر گر مارا تو کیا مارا، نہنگو ازدہا شعر گر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو جو مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. چوتھا دشمن خواہش کا غلام بن جانا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے خواہش کو اپنے معبود بنا لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جو اپنے خواہش کے پیچھے چلے گا اور پوری دنیا کی ڈگری جمع کر کے رکھے گا، پھر بھی اللہ اسے گمراہ کر کے رکھے گا. جو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہ نکلے گا اس کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ رہے گا. عزیز دوستو، ذرا اس گناہ کے خطرناک نتائج کے بارے میں غور فرمائیے. اس گناہ کے خطرناک نتائج کا اثرات کچھ گناہ کرنے والے پر پڑتے ہیں اور کچھ اثرات ایسے ہیں جو انسانوں سے ہٹ کر جانوروں، جمادات اور درختوں تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بندے اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، گناہ کو معمولی نہ سمجھیے. گناہ کو معمولی سمجھنا بذات خود ایک بڑا گناہ ہے. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.